الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، پچھلے جمعے ہم لوگوں نے سورۃ الحجرات کی بعض آیات کریمہ کی تفسیر شروع کی تھی، جن میں اللہ تعالیٰ نے چند معاشرتی خرابیوں پر ایمان والوں کو متنبہ فرمایا تھا، اور ان خرابیوں کی اصلاح پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا تھا. انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ سورۃ مبارکہ 2 رکوع پر مشتمل ہے، اور پہلے رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس آیت کریمہ میں مخاطب فرما رہے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا اگر 2 بھائیوں کے درمیان، 2 ایمان والوں کے درمیان، 2 مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ. واتقوا اللہ، اور صلح کا جو یہ پروسیجر ہے اس میں اللہ سے ڈرو، تقوی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ صلح کراؤ. یہ نہیں ہے کہ صلح کرانے میں جو کمزور ہے اس کو اور دبا دو اور اس کی حق تلفی کرو، بلکہ تقوی کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں. لعلکم ترحمون، جب تم یہ صلح کا کام کرو گے، 2 بھائیوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دو گے اور ان کی دشمنی کو محبت سے بدل دو گے تو تم لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے. یاد رکھیے، کہنے کو تو دنیا میں بہت سی قومیں ہیں، بہت سی برادریاں ہیں، بہت سے قبائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بنیادی طور پر اس دنیا میں صرف 2 ہی برادریاں ہیں. ایک برادری ہے مسلم اور دوسری برادری ہے غیر مسلم. تمام مسلمان پوری دنیا میں چاہے ان کا کسی بھی اسلامی فرقے سے تعلق ہو،
چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، جتنے بھی کلمہ گو ہیں ایمان والے، یہ سب ایک برادری ہے، جس کو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ ایک برادری کے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ کی اولاد میں ایک بھائی فلاں برادری کا ہے اور دوسرا بھائی کسی اور برادری کا ہے، ایسا ناممکن ہے۔ تو جب جتنے بھی کلمہ گو ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ان سب کی ایک برادری ہے اور وہ ہے مسلم برادری۔ اور ان کے مقابلے میں جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم ہیں، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ سب ایک ہی برادری ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر کلہ ملت واحدہ، یہ جتنے بھی کفر کی شکلیں ہیں اور کافر فرقے ہیں، یہ سب ایک ہی برادری ہے۔ تو بنیادی طور پر اس دنیا میں بسنے والے انسانوں میں دو برادری ہیں، ایک برادری ہے مسلم جو کلمہ گو ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک برادری ہے غیر مسلم، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ الکفر کلہ ملت واحدہ، مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی دنیا میں باطل فرقے ہیں، سب مل کر ایک ہی برادری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلم برادری ہے، پوری دنیا کے اندر جس کونے پہ بھی ایمان والے بستے ہیں، یہ سب آپس میں الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایمان والوں میں آپس میں اختلاف ہو، دشمنی ہو، گالم گلوج ہو، اور ان سے بڑھ کر لڑائی ہو اور قتل و غارت گری ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان پوری دنیا میں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے گورے ہوں، چاہے امریکی ہوں، چاہے افریقی ہوں، چاہے عرب ہوں، چاہے عجم ہوں، چاہے جس زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب آپس میں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ رہیں۔ اور یہ ہمارے دین کا اتنا اہم حکم ہے، اور ہمارے دین اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے مجرم ہیں، اور جو مسلمانوں کے درمیان صلح کا کام کرتے ہیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب ہے۔ اب ہم لوگ اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت سی کردار ایسے ہوتے ہیں جو ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں میں آپس میں دوریاں بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کے اندر بھی یہ عادت ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی بھی واقعہ پیش آ گیا تو اس واقعے کی متعلقہ لوگوں کے سامنے اس طرح منظر کشی کرتے ہیں منفی انداز میں کہ جس سے ان کا خون کھولے اور ان کے غصے میں اضافہ ہو اور ان کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو اور دوریاں جو ہیں بڑھیں۔ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، گھروں میں، خاندانوں میں، آفسوں میں، کمپنیوں میں، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اس قسم کا جو لوگ کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان اختلافات پیدا کرتے ہیں، سیدھی سی بات کو شیطان ایسا اس کے اندر نمک مرچ لگا کے اس کی کہانی بنا دیتا ہے کہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، مگر نمک مرچ لگا کے اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے با توفیق نیک بندے، جو صلح کا کام کرتے ہیں،
جو لوگوں کے درمیان سے بدگمانیوں کو دور کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان قربت پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان سے دوریاں ختم کرتے ہیں۔ کوئی بری بات بھی اگر کسی کی ہوتی ہے تو اس کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا بدگمان نہ ہو۔ لیکن ہم اگر غور کریں تو پہلی قسم والے لوگ زیادہ ملیں گے، اور خاص طور پر خواتین کے اندر یہ بات بہت ہوتی ہے۔ جہاں دو عورتیں بیٹھیں گی وہ تیسری کی برائی کریں گی، جہاں تین بیٹھیں گی وہ چوتھی کی برائی کریں گی، اور واقعات کو اور منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو اس انداز سے نقل کیا جائے گا جس سے بدگمانیاں پیدا ہوں، دوریاں پیدا ہوں۔ اور ایسے لوگ جو بات کو بناتے ہیں، جو بگڑے ہوئے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، جو بدگمانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، وہ واقعات کی ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کے اندر غصہ پیدا نہ ہو بلکہ اس کے اندر قربت اور نزدیکی پیدا ہو اور بدگمانی دور ہو۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مگر ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس طرح صلح کرانا دو ایمان والوں کے درمیان اور ان کے درمیان محبت اور تعلق کے قائم ہونے کا ذریعہ بننا اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اسی کے مقابلے میں ادھر کی بات ادھر لگا کر اور ادھر کی بات ادھر لگا کر دو ایمان والوں یا ایمان والیوں کے درمیان کسی بھی قسم کی بدگمانی پیدا کرنا، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ان باتوں کی اہمیت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ ان سب کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اپنے حقوق میں اگر کمی کوتاہی ہوگی نماز روزے میں تو اللہ تعالیٰ بندے کو چند منٹ کی توبہ اور استغفار پر معاف کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ادھر کی ادھر لگا کر ایک دوسرے کی باتیں اس طرح نقل کر کے کہ بدگمانی پیدا ہو، غصہ پیدا ہو، دوری پیدا ہو، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام فتنہ ہے۔ اختلافات کو پیدا کرانا، بدگمانیوں کو پیدا کرانا، یہ فتنہ ہے۔ اور فتنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ قتل میں تو ایک انسان کی جان چلی جاتی ہے، لیکن جب فتنے معاشرے میں پھیلتے ہیں تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پورے خاندان، پورے قبیلے دونوں جہان کی سعادتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں صلح کرانا یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کر رہے تھے۔ ان کے جوابات میں آپ نے جو فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک ایمان والا زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جھوٹ بولنا ہمارے دین میں کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ایمان والا زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ جیسا گناہ ایمان والے کے شایع نشان قطعاً نہیں ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور علماء کرام نے صراحت کی ہے کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اس سے آپ صلح کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ جھوٹ، وہ صلح کرانے کے لیے، دو دلوں کو جوڑنے کے لیے، دو دلوں کو ملانے کے لیے، دو دلوں کو قریب لانے کے لیے جائز ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جھوٹ بول کر بھی اگر کوئی صلح کرائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بجائے اپنی ذات پہ غور کرنے کے ہم دوسروں پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے ملنے جلنے والوں میں، ہمارے پاس آنے جانے والوں میں،
ہمارے رشتہ داروں میں کون کون ایسا ہے جو ادھر کی ادھر لگاتا ہے اور بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اختلافات کو ہوا دیتا ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ہر ایک جب تک دوسروں کے بارے میں غور کرتا رہے گا کبھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے سوچنے سے دوسرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ آپ تو جب اپنے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی۔ جب ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو اس سے پورا معاشرہ جو ہے صالح بن جائے گا، پورا معاشرہ جو ہے اتحاد اور اتفاق کا منظر پیش کرے گا، اور یہ وہ ماحول ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایمان والے بھائیوں کے درمیان۔ ہمارا حال تو کیا ہے؟ اوروں کا مداوا کر ڈالا، خود اپنا مداوا بھول گئے۔ مداوا معنی علاج۔ اوروں کا مداوا کر ڈالا، اوروں کا خود اپنا مداوا بھول گئے۔ اوروں کے گریباں سی ڈالے، خود اپنا گریباں بھول گئے۔ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو خود ہمیں پتہ چلے گا کہ اس بیماری میں، اس گناہ میں کس حد تک ہم مبتلا ہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اور اب تک زندگی میں ہم نے جتنی اس قسم کی حرکتیں کی ہیں، باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں، اور آئندہ ہم کبھی یہ کام جس کو فتنہ کہا گیا ہے اور قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ کیا گیا ہے، ہم اس سے دور رہیں۔ لوگوں کی باتیں، منفی باتیں ادھر سے ادھر نقل کرنا اور ایک دوسرے کے درمیان دوریاں پیدا کرنا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے، ہم اس کو روزمرہ کا اپنے جو ہمارا روٹین ہے ہم اسی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے اور ہماری آخرت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم دو لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کریں، ان کی اچھی باتیں ادھر نقل کریں۔ اس میں جھوٹ تک کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ دو شخصوں کے درمیان، دو عورتوں کے درمیان اختلاف ہے، دوریاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، آنا جانا بند ہے، تو ایک نے آپ سے کچھ نہیں کہا مگر آپ نے جا کے دوسرے کے پاس نقل کر دیا کہ وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہی تھی، وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا اور تمہارے بارے میں اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہا تھا، اور پھر اسی طرح مثبت باتیں ادھر نقل کر دیں جس سے دونوں کے درمیان قرب پیدا ہو گیا، بدگمانیاں ختم ہو گئی۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر اس کو اجر ملے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورۃ الحجرات کے پہلے رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب بنا کے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لہٰذا اس اخوت اور بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ بھائیوں کی طرح آپس میں الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب اگر شیطان نے کوشش کر کے دو ایمان والوں کے درمیان بدگمانی پیدا کرا دی، اختلافات پیدا کرا دیے، لڑائی پیدا کرا دی، تو اب دوسرے ایمان والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ اب ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اور یہ کام اتنا عظیم ہے لعلکم ترحمون، کہ اگر تم ایمان والوں کے درمیان صلح کراؤ گے تو تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے، اور اگر اور دوریاں پیدا کراؤ گے تو یاد رکھیے دوریاں پیدا کرانے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ اس میں غیبت بھی ہوتی ہے، اس میں بہتان بھی ہوتا ہے، اس میں تجسس بھی ہوتا ہے، لوگوں کی ٹوہ میں لگتے ہیں، ان کے عیوب کو، ان کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ادھر سے ادھر نقل کرتے ہیں، تو اس کام میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ مزہ جو ہے ہمیں دونوں جہان میں اللہ کی رحمتوں سے محروم کرنے والا ہے، لہٰذا ہر ایک اپنی ذات پہ غور کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ تو یہ جو حکم اللہ نے اس آیت میں دیا تھا کہ تمام ایمان والے آپس میں، چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو، چاہے کسی بھی قوم سے تعلق ہو، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، جتنے بھی کلمہ گو ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، سب کو چاہیے کہ آپس میں الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ان اسباب کو بیان فرمایا جو باہمی اختلاف کا سبب بنتے ہیں. چنانچہ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. معلوم ہوا کہ جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس سے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. لہذا ان تمام چیزوں کو ختم کرو اپنی زندگیوں سے جو باہمی اختلاف کا ذریعہ بنتے ہیں. اس کے اس مذاق اڑانے کے موضوع پر ہم پچھلے ہفتے بات کر چکے ہیں. دوسرا جو سبب اللہ نے اختلافات کا بیان فرمایا وہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو طعنے مت دو اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو. جب کوئی کسی کو طعنہ دیتا ہے اور طنز کرتا ہے اور ذلیل کرتا ہے تو اس سے اختلاف کا بیج وجود میں آتا ہے، اور یہی اختلاف پھر آگے بڑھ کر تناور درخت بن جاتا ہے. اسی طرح ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بھی لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں. طنز کرنا، کسی کو طعنہ دینا کسے کہتے ہیں؟ طعنہ دینا یا طنز کرنا یہ کہتے ہیں کہ کسی کے عیب کو اس کے منہ پر اس طرح بیان کرنا کہ اس کا دل دکھے، اس کو تکلیف ہو، اس کو شرمندگی ہو، اس کو اپنی ذلت محسوس ہو. یہ ہے طعنہ دینا، جسے ہم کہتے ہیں طعنہ کسنا، اور اسی طرح طنز کرنا. اب چاہے ہم عیب کو کسی کے منہ پر صراحتاً اپنے منہ سے بیان کر دیں یا بعض مرتبہ اس کے عیب کی طرف اشارہ کر دیں، یہ بھی طریقہ ہوتا ہے طنز کرنے کا، طعنے دینے کا. یہ بھی بہت بری عادت ہوتی ہے اور یہ بھی اختلاف کا اور دوریوں کا سبب بنتی ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے کسی کمنٹ سے، اپنے کسی تبصرے سے ہم کسی کے عیب کو نہ اچھالیں، کسی کے عیب کو اس کے منہ پر اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً نہ بیان کرے کہ وہ اپنی ذلت محسوس کرے. کیونکہ کسی کو طنز کرنا اور کسی پہ طعنے کسنا یہ اختلافات کا سبب ہے. اس سے پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور پھر پورا معاشرہ جو ہے اس کی لپیٹ میں آتا ہے. اگر ہم اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اگر اس جملے کا ہم لفظی ترجمہ کریں تو لفظی ترجمہ اس کا ہے کہ اپنے آپ کو طعنہ مت دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طعنہ تو دوسرے کو دیا جاتا ہے، اور یہاں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو طعنہ مت دو، یہ کیوں فرمایا؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں دو نکتے ہیں. ایک نکتہ تو یہ ہے کہ جب تم اپنے کسی بھائی کو طعنہ دو گے، اس کے عیب کو اچھالو گے، اس کے عیب کو اس کے منہ پر اشارتاً یا صراحتاً بیان کرو گے تو پلٹ کے پھر وہ بھی طعنہ دے، تو گویا کہ تم خود اپنے طعنے کے ذمہ دار ہو. تمہیں جو طعنہ دیا گیا ہے یہ خود تم اس کے ذمہ دار ہو، تو گویا کہ تم نے خود اپنی ذات کو طعنہ دیا. اور بعض لوگ تو گفتگو میں ایسے زہریلے ہوتے ہیں، اتنا طعنہ
کسنے کی، طنز کرنے کی ان کو عادت ہوتی ہے کہ ایک شریف آدمی ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے، ان کے پاس جانے سے گھبراتا ہے۔ چار لوگوں کے درمیان اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں جاتے ہوئے اس کو تردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس بات پر یہ میرا مذاق اڑا دے، پتہ نہیں کس بات پر یہ میری تنقیص کر دے، میرے عیب کو اس طرح بیان کر دے کہ چار لوگوں کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے ہم اپنے گریبان میں جھانکے اور کبھی اپنی زبان سے، یہ جو زبان ہے نا یہ بہت نازک چیز ہے۔ جہنم میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گئے، لہذا اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی اپنے کمنٹ سے، اپنے تبصرے سے کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایمان والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے ملنے جلنے والے آپ سے مل کر خوش ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ سے ملاقات میں ڈرنے لگیں کہ پتہ نہیں یہ کیا طنز کر دے اور کون سا ہمارے کسی عیب کو بیان کر دے، یا کس طرح ہمارا جو ہے مذاق اڑا دے۔ تو ایسی پرسنالٹی ہماری ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور دونوں جہان میں اللہ کی محرومی کا سبب ہے۔ تو ایک نکتہ تو یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کو تانا دیں گے تو پھر پلٹ کے وہ آپ کو تانا دے گا، تو گویا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو تانا دیا۔ اور دوسرا نکتہ یہ بیان کیا کہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو تانا مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر دوسرے کو تانا دے رہے ہیں تو وہ بھی تو ایمانی رشتے سے آپ کا بھائی ہے۔ اللہ نے جو ایمانی رشتہ بیان کیا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ جو ایمانی رشتے سے ہم بھائی ہیں، تو ہم اگر اپنے بھائی کو ذلیل کریں گے تو یاد رکھیے ہم خود بھی ذلیل ہوں گے، کیونکہ بھائی کی جو ذلت ہوتی ہے وہ دوسرے بھائی کی بھی ہوتی ہے۔ ہم جو نسبی بھائی ہوتے ہیں، اگر ہمارے بھائی کو کوئی ذلیل کرے تو ہم اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ تو ایمانی رشتہ تو نسبی رشتے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لہذا بدرجہ اولا اگر ہمارا کوئی ایمان والا بھائی ذلیل ہو رہا ہے تو یہ ذلت ہماری بھی ہے۔ اور یہی چیز جب آگے بڑھتی ہے، ہماری افراد کی یہ بدگمانیاں اور اختلافات بڑھ کر خاندانوں میں، پھر خاندانوں سے قبیلوں میں، پھر قبیلوں سے قوموں میں جب پھیلتے ہیں اور پھر دو مسلمان گروپ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، یہاں تک کہ خون خرابے کی نوبت آ جاتی ہے، تو یہ جو پوری مسلم برادری ہے یہ بدنام ہوتی ہے۔ ہم تمام ایمان والے انما المؤمنون اخوہ ایک برادری ہیں۔ جب ہم آپس میں لڑیں گے، ہم آپس میں سر پھٹول کریں گے، تو دوسری قومیں جو ہیں، جو غیر مسلم برادری ہے، وہ ہمارا مذاق اڑائے گی کہ یہ دیکھو یہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ دیکھو یہ ایک رسول کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، یہ لوگ کس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو لہذا ہمارا آپس میں ایک دوسرے کو طنز کرنا یہ در حقیقت ہماری پوری ملت اسلامیہ کی بدنامی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو تانے دینے کا، طنز کرنے کا، مجلسوں میں چار کے سامنے کسی کو ذلیل کرنے کا عمل ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ پوری سورت
اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہ جو لمزہ ہے لفظ، یہی وہ لفظ جو یہاں آیا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہمزہ کے معنی تو ہیں چغلی کھانے والے، ایک دوسرے کی شکایت ادھر سے ادھر پہنچانے والے، اور لمزہ تانے کسنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کی چغلی کھاتے ہیں، ادھر سے ادھر شکایتیں لگاتے ہیں، اللمزہ، اور جو ایک دوسرے پر طنز کرتے ہیں، تانے کستے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے اللہ نے بڑی سخت بات فرمائی، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ خبردار، یہ جو چغلی کھانے والے ہیں، ایک دوسرے کی شکایت ادھر سے ادھر لگانے والے ہیں، اور یہ جو تانے کسنے والے اور طنز کرنے والے ہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان کو ضرور بھی ضرور آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور اے نبی آپ کو کیا پتا کہ یہ حطمہ آگ کیسی ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی لگائی ہوئی وہ آگ ہے جو بھڑک رہی ہے۔ بہت سخت وعید اس گناہ پر قرآن پاک کے اندر آئی ہے۔ اصل میں ہم کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے اور ایمانی بنیادوں پر اخوت کا رشتہ قائم فرمایا ہے، تو ہم سب کے دل میں ایک دوسرے کی خیر خواہی ہونی چاہیے، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ہم کسی کے بدخواہ نہ بنیں۔ اب اگر کسی کا کوئی عیب ہمارے سامنے آتا ہے تو بدخواہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس عیب سے خوش ہوتے ہیں۔ کسی کے متعلق کوئی منفی خبر آتی ہے، لڑائی کی، دنگے کی، کوئی بھی، تو ہمارا نفس خوش ہوتا ہے، پھر ہم لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کرتے پھرتے ہیں، ساری دنیا میں اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ تو غیبت ہے، اور اگر اس میں غلط بیانی ہو گئی تو بہتان ہے، اور یہ فتنہ ہے، اور یہ سارے بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور ایک ہے خیر خواہی۔ خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس بندے کے پاس جائیں اور اس سے یہ کہیں کہ آپ کا یہ عیب میرے علم میں آیا ہے، اور یہ عیب ایسا ہے جس سے آپ کی دنیا کا بھی نقصان ہے اور آپ کی آخرت کا بھی نقصان ہے۔ آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے اور نیک بندے ہیں، اس ایک عیب کی وجہ سے آپ کی شخصیت داغدار ہو رہی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ایک عیب کو بھی دور کر لیں تاکہ آپ کی شخصیت بالکل اعلیٰ اور صاف ستھری ہو جائے۔ اور پھر اس کو ذلت سے بچانے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے آپ اس سے یہ بھی کہہ دیں کہ یقیناً میرے عیوب آپ سے زیادہ ہیں، میں کوئی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہوں جو میں آپ سے آ کے آپ کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، میرے عیوب آپ سے کہیں زیادہ ہیں، لہذا میرے اندر کوئی عیب اگر آپ کو نظر آئے تو آپ مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اپنے اس عیب کی اصلاح کروں۔ یہ ہے خیر خواہی، اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والوں کا آپس میں رشتہ کیسا ہونا چاہیے، آپس کے میں تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن جو ہے یہ ایمان والے کا آئینہ ہے، شیشہ، مرر، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا آئینہ ہے۔ اچھا، آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ
صرف عیب بتاتا ہے صاحب عیب کو، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ جب آپ کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے چہرے پہ جو داغ ہے، دھبا ہے، خشکی ہے، گندگی ہے، کچھ بھی ہے عیب، وہ آپ کو تو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ آئینہ آپ کو بتا دے گا، اور صرف آپ کو بتائے گا۔ جیسے ہی آپ وہاں سے ہٹیں گے، کوئی دوسرا آئینے کے سامنے آئے گا تو اس کو وہ آپ کے عیب نہیں بتائے گا، پھر اس کو اس کے عیب بتائے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے اگر کسی ایمان والے کے اندر کوئی عیب نظر آئے تو دعوت کے پیش نظر ہم خود اس سے جا کے بات کریں، کیونکہ اصلاح اس کو کرنی ہے، ہم اس سے تو تذکرہ نہیں کرتے اور ساری دنیا میں اس کو بدنام کرتے پھرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم سب لوگوں کو اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے، اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہر وقت اپنی ذات کو مقدم رکھیں۔ جب بھی عیوب آتے ہیں، برائیوں کی بات آتی ہے، تو ہم دوسرے لوگوں کی چھان بین شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عیب کس کس کے اندر ہے، اور خود اپنی ذات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اگر اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کریں گے، اللہ تعالی ہماری بھی اصلاح کریں گے اور دوسروں کی اصلاح کا بھی ہمیں ذریعہ بنائیں گے۔ اور جہاں ہم نے اپنی ذات کو نظر انداز کیا اور دوسروں کی اصلاح کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا، تو نہ دوسروں کی ہمارے ذریعے اصلاح ہوگی اور نہ خود ہماری اپنی اصلاح ہوگی۔ لہذا ہر وقت اپنی ذات کی اصلاح کو مقدم رکھیں۔ ایک بیرون ملک جانے والی ایک جماعت، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ان کی خدمت میں آئی کہ ہم باہر بیرون جماعت میں جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں۔ پرانوں کی جماعت تھی، ذمہ دار لوگ تھے، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت مختصر بات فرماتے تھے، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بس ایک جملہ فرمایا کہ بھائی ہم بیرون جا رہے ہیں اپنے اندرون کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ بس یہ جو ایک جملہ تھا، جماعت کے ساتھیوں نے بتایا کہ اس جملے نے جیسے ہماری آنکھیں کھول دی۔ ہم تو ہمارے ذہنوں میں تو یہ تھا ہم وہاں جا کے وہاں کے پرانوں کو جوڑیں گے اور وہاں کے اسٹوڈنٹ کو جوڑیں گے اور ہم ان کے اندر یہ اصلاح کریں گے اور یہ کمی دور کریں گے، ان کو اس ترتیب پہ لائیں گے، اس ترتیب سے ہٹائیں گے، اور خود اپنی ذات پہ تم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ پوری جو ہماری عمارت بنا رکھی تھی ہم نے، جس میں صرف دوسروں ہی کی اصلاح تھی، اپنی اصلاح کی اس عمارت میں کوئی اینٹ نہیں تھی، وہ پوری عمارت دھڑ سے نیچے گر گئی، اور ہماری آنکھ کھل گئی کہ او ہو، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، اللہ ہماری بھی اصلاح کریں گے، اور ہمیں ساری انسانیت کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں گے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.